مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائے قعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، موت ایک ایسے کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر ایک طاقتور شخص اسے زور سے اپنی طرف کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے، جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ اس طرح حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کی سختی کے تعلق سے یہ بیان دیا حضرت عمر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو اب ہم تک پہنچا، تاکہ ہم یہ جو موت ہے جس کا ہم بیان سن رہے ہیں، ہم اس کے تعلق سے کچھ جانیں، کچھ پہچانیں، کیونکہ یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے، ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا موت کا۔ اور موت کا بیان ہمارے لیے ہی ہے، جو دنیا میں ہے ہی نہیں اس کو موت کا بیان کیا سنا؟ قبر پہ جا کے کس کو موت کا بیان سنائیں گے آپ؟ موت کا بیان تو ہے اس کے لیے جس کو ابھی تک موت نہیں آئی، بالخصوص کہ بھائی یہ آنے والی ہے، یہ گھڑی آنے والی ہے، یہ وقت آپ کے پاس مجھ تک آنے والا ہے، تاکہ ہم اس کے لیے خود کو پریپیئر کریں، ہم اس کے لیے خود کو تیار کریں۔ جو یہ موت کا بیان ہم سنتے ہیں، موت کے تعلق سے اور بھی کئی باتیں بیان ہوتی ہیں، خود قرآن کریم میں موت کے تعلق سے بڑا مطلب کہ اہم ترین ذکر موجود ہے۔ قرآن جب کسی بات پر بیان کرتا ہے تو پھر وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا، بڑا مشہور حصہ بھی ہے، جو آیت کریمہ جب شروع ہوتی ہے بڑی مشہور ہے، تقریباً لوگ اس کو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے، سب نے جانا ہے، سب نے فنا ہو جانا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدا انتہائی سخت تکلیف اور اذیت والی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہے، موت کی تکلیف۔ اس کو ہم ایک اور روایت سے سمجھتے ہیں جو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں۔ یقین مانیں رونگٹے کھڑے کر دینے والی یہ باتیں جو میں اس وقت آپ کو بیان کر رہا ہوں۔
حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بے شک رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرہ انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے. پھر اپنے دست مبارک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گئے، یعنی آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے وصال فرمانے کے وقت جو میں نے سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں ہے. تو یہ جو موت کی سختی ہے نا، یہ ہمارا ٹاپک ہونا چاہیے، یہ ہمارا موضوع. بہار شریعت میں جو روزانہ 20 بار موت کو یاد کرتا ہے، جب وہ مرے گا تو اللہ پاک اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے. موت کو یاد کرنا، موت کا ذکر کرنا، میرے پیارے اسلام بھائیو، زندگی سنور جاتی ہے جب انسان اپنے سامنے موت کو رکھتا ہے. زندگی سنور جاتی ہے. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں اور جس پر بہت سارے بیانات کیے جا سکتے ہیں اور کیے بھی جاتے ہیں، مگر کسی بھی آپ غافل انسان کو دیکھیں گے نا کہ جو بالکل اپنی آپ کو ایک ون وے ٹریفک لے کے چل رہا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ مجھے مرنا ہے. وہ موت کو بھول کر بیٹھا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے. بھائی تم مرنے والے ہو؟ ہاں میں مرنے والا ہوں. کیا تیاری کی؟ اب پرابلم یہ ہے کہ موت کی تیاری کیا کرے. سوال ہے بھائی موت کی کیا تیاری کروں؟ تو موت کی تیاری کے تعلق سے بھی ہمیں حدیث پاک میں اور موت کے حوالے سے حدیث پاک میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، میں اب اگر آپ کو وہ بھی میں آپ کو سناتا چلوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مومن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا جس کے اخلاق عمدہ ہیں. اس نے عرض کی سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتا اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے. یعنی موت کی تیاری کرنے والے کو حدیث پاک میں سب سے زیادہ عقل مند کہا گیا ہے. لاجیکل بات ہے، جتنا دنیا میں رہتے دنیا کی تیاری کرے گا، جتنا آخرت کے لیے سفر ہے اتنا آخرت کی تیاری کرے گا. ہم یہاں جی رہے ہیں کہ جیسے مرنا نہیں ہے، حالانکہ یہاں مرنا لازم ہے. وہاں کی تیاری نہیں ہے جبکہ وہاں مرنا نہیں ہے، وہاں جینا لازم ہے. موت تو ایک ہی بار آنی ہے نا، اس کے بعد جو اٹھنا ہے تو پھر موت کو موت آنی ہے، پھر موت کو موت آنی ہے. باقی جس کو جنت میں جانا ہے وہ جنت میں جائے گا، جس کو جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں اس کو بھیج دیا جائے گا، جس کا جو مقدر ہے. اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اگر یہ موت پیش نظر ہونا نماز قضا نہ ہو، موت پیش نظر ہو تو بندہ جھوٹ نہ بولے، موت پیش نظر ہونا تو بندہ گناہوں سے بچتا رہے. کیا مرد کیا عورت سب گناہ سے بچیں. موت یعنی موت کے بارے میں جب کہیں ایسی گفتگو چل رہی ہوتی ہے تو کوئی بتاتے ہیں کہ کچھ طرح کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ کھیلتے کھیلتے مر گیا، یا تو یہ گانا گاتے گاتے مر گیا، تو اس طرح کی کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. مطلب ایک موضوع چل رہا تھا تو
یہ اگر ویڈیوز ڈالی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو بھی مقصد ہو، لیکن آدمی سوچتا تو ہے نا کہ یار بندہ کھیلتے کھیلتے مر گیا، گانا گاتے گاتے مر گیا. ہاں، چند ایک ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ تھی کہ جو اس بیان کرتے کرتے انتقال ہو گیا کسی کا. اب دیکھیں بیان کرتے کرتے بھی انتقال ہو گیا ہے. روح بھائی، اصل موت کی آپ اس کو سمجھیں، سانسوں کی گنتی پوری ہوئی مر جائیں گے. کاؤنٹنگ آف بریتھ، سانسوں کی گنتی پوری ہوئی موت آ جائے گی. اب ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری سانسوں کی گنتی کتنی ہے، کتنے لے چکے، کتنے باقی ہیں. اب اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جوانی، بڑھاپا، بزرگی، نا بزرگی، نیکی، بدی، برا آدمی، اچھا آدمی، عالم، غیر عالم، نہیں. سانس کی گنتی پوری ہوئی، اس کو موت آ جانی، وہ مر جائے گا، ختم. اس کی فائل کلوز ہو جائے گی. اب وہ چاہے 1 دن کا بچہ ہو یا 100 سال کا بوڑھا ہو، اس کے سانس پورے ہوئے، اس کا رزق پورا ہو گیا، وہ مر جائے گا. تو ہمیں یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ اب ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری سانسوں کی گنتی باقی کتنی ہے. ہم کتنی لے کر آئے ہیں سانسوں کی گنتی یہ بھی نہیں پتا، کتنی لے چکے یہ بھی نہیں پتا، کتنی باقی ہے یہ بھی نہیں پتا. لہذا طے یہ ہوا کہ کسی وقت بھی روح قبض ہو جائے گی. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پر رہوں، اس حال میں رہوں کہ اگر اس وقت اور اس حال میں میری سانسوں کی گنتی پوری ہو تو میری موت اچھی موت ہو، میری موت اچھی موت ہو. میں اللہ پاک کو یاد کرتے کرتے مر رہا ہوں، میں کلمہ پڑھتے پڑھتے میری روح نکل رہی ہو، گنبد خضرا دیکھتے دیکھتے میری روح نکل رہی ہو، کعبے کے سامنے کھڑے کھڑے روح نکل رہی ہو، نہ کہ فلمیں دیکھتے دیکھتے روح نکل رہی ہو، نہ گانے سنتے روح نکل رہی ہو، نہ کہ کوئی مطلب الٹے سیدھے کھیل کھیلتے ہوئے روح نکل رہی ہو. میری روح اللہ پاک کو راضی کرتے کرتے نکل رہی ہو. اور اللہ توفیق دے، اللہ ہم پر احسان فرمائے کہ میری روح کلمہ پڑھتے پڑھتے نکل جائے، کہ جس کا آخری کلمہ ہو لا الہ الا اللہ ہو، وہ مرتے ہی جنت پہ داخل ہو جائے گا، مرتے ہی جنت میں. اس پر مجھے میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کی بات بڑی یاد آتی ہے جب بھی میں یہ موضوع لے کر چلتا ہوں اور جب یہ بات کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ کثرت سے پڑھا کرو کہ اس کی ایک برکت یہ بھی ملے گی انشاءاللہ، اللہ چاہے گا کہ جب تمہیں کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی نا تو موت کے وقت بھی تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا. اب اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، کلمہ پڑھتے رہیں. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، پھیری فضول گوئی کی عادت نکال دو. یہاں وہاں کی باتیں کرنے سے، ادھر ادھر کے تبصرے کرنے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. ہم نیکی کی بات تو کیا کریں گے، بدقسمتی ہماری، ہم سے تو گناہ کی بات ختم نہیں ہوتی، ہم سے غیبتیں ختم نہیں ہوتی، ہم سے چغلیاں ختم نہیں ہوتی، ہم سے تہمتیں ختم نہیں ہوتی، ہم سے دل آزاریاں ختم نہیں ہوتی. ہماری زبان تو جو بول رہی ہوتی ہے، اگر اس کا صحیح معنی میں پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. مگر جو اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، اللہ پاک کو یاد کرنا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرنا ہے، کہ یہ کرتے کرتے اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ جب ہم موت آئے تو ہماری زبان پر اللہ پاک کا یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کرم ہو جائے یار، کرم ہو جائے، کرم ہو جائے. مگر بس یہ کہ اللہ پاک کی رحمت. سوچ وہ اسی موقع پر یہی وہ ایک واقعہ جو امیر سنت نہیں بیان کر رہا ہے، ایک دفعہ یاد آ جاتا ہے، موقع کی مناسبت سے پھر بیان کر دیتا ہوں. ایک شخص نے طوطا پالا تھا، طوطا. اب طوطے کی ایک ہوتی ہے خصوصیت کہ طوطے کو جو رٹا وہ رٹ لیتا ہے. تو طوطے کو انہوں نے کلمہ یاد کرایا تھا. طوطا اپنے انداز سے کلمہ بولتا تھا، جو اس کا ایک انداز تھا. ایک دن اس طوطے پر کسی
جانور نے حملہ کیا، بلی نے، کسی نے بھی حملہ کیا اور طوطے پر حملہ کیا کہ طوطے کو وہ کھا جائے، تو طوطے پر اس نے قابو کیا اور طوطے کو وہ جانور کھا گیا. طوطا کیں 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 کرتا ہوا، جو ایک طوطے کا ایک انداز تھا، تو مر گیا. اور جن کا طوطا تھا نا وہ رونے لگے، ان کو بڑا رونا آیا. بڑی غور سے سنیے گا میرے پیارے اسلام بھائیوں، ان کو بڑا رونا آیا. لوگوں نے کہا کہ حضور طوطے کے مرنے پر رو رہے ہیں آپ. طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، مجھے رونا طوطے کے مرنے پر نہیں آ رہا. بولا پھر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں نے اس کو زندگی بھر کلمہ سکھایا اور یہ زندگی بھر کلمہ پڑھتا رہا، مگر جب اس پر موت کا وقت آیا تو یہ کلمہ چھوڑ کر کینکی کرنے لگ گیا. رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ میں بھی زندگی بھر کلمہ پڑھ رہا ہوں، مجھ پر اگر موت کی سختی آئی اور میں کلمہ پڑھنا بھول گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. بڑے لوگ اس پہلو کو سامنے رکھ کر جیتے ہیں. یعنی ایک ورڈ ہے، میرا کیا بنے گا؟ میں اگر توبہ کیے بغیر مر گیا میرا کیا بنے گا؟ میں کلمہ پڑھے بغیر مر گیا میرا کیا بنے گا؟ میں سود کھاتے کھاتے مر گیا میرا کیا بنے گا؟ مگر حرام روزی کماتے کماتے مر گیا میرا کیا بنے گا؟ میں فلمیں دیکھتے دیکھتے مرا میرا کیا بنے گا؟ میں گانا سنتے سنتے مرا میرا کیا بنے گا؟ عورت سوچے میں بے پردگی کرتے کرتے مری، اجنبی مردوں میں بیٹھتے بیٹھتے مری، ناجائز فیشن کرتے کرتے مری، میرا کیا بنے گا؟ مرد سوچے کہ ناجائز زیور، سونے چاندی کی اور میٹل کی یہ جو زنجیریں اور یہ کڑے اور پتہ نہیں بریسلیٹ اور ناجائز قسم کی انگوٹھیاں اور نہ جانے کیا کیا پہنتے. اب تو سنا ہے مرد مہندی بھی لگاتے ہیں، سنا ہے مرد اب مہندی بھی لگاتے ہیں. یہ سب ناجائز حرام کام ہے. تو اب یہ سوچے کہ اگر یہ میں گناہ کرتے کرتے مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں شیوڈ کرتے کرتے مر گیا، داڑھی منڈتے منڈتے مر گیا. داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، بالکل حرام ہے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے مرد کو. اگر میں یوں مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں غیبت کرتے کرتے مر گیا، چگلی کرتے، میرا کیا بنے گا؟ لفظ کیا ہے؟ میرا کیا بنے گا؟ میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچے بندہ اور اپنے رب سے درخواست کہ مولا میرا کیا بنے گا اگر تو ناراض ہوا؟ اگر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. تو سوچ کیا بنانی ہے؟ میرا کیا بنے گا اگر یہ نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ اگر مرتے مرتے مصطفیٰ کا دیدار نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ گناہ کرتے کرتے مر گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بس یہ سوچ اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے. میرا کیا بنے گا؟ خوف خدا والی سوچ. دند کاروبار نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ کرایہ کا گھر ختم نہ ہو تو میرا کیا بنے گا؟ پیپر نہ بنے تو میرا کیا بنے گا؟ ویزا نہ لگا تو میرا کیا بنے گا؟ فیل ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ ایگزام میں نہ میرا کیا بنے گا؟ ایڈمیشن نہیں ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ فلائٹ نہ ملی تو کیا بنے گا؟ ڈیل نہیں ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ سوچتے ہیں نا میرا کیا بنے گا کا ورڈ ہے ہماری زندگی میں. یہ سینٹینس ہمارا پارٹ آف لائف بنا ہوا ہے. میرا کیا بنے گا؟ یہ نہ کیا بنے گا؟ بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تو کیا بنے گا؟ رشتہ نہیں ہے تو کیا بنے گا؟ بیٹا نہ ہو تو کیا بنے گا؟ اولاد نہ ہوئی تو کیا بنے گا؟ فلاں نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ یہ کیا میرا کیا بنے گا؟ یہ ورڈ ہے. مگر کیا یہ ورڈ کبھی قبر و آخرت کے لیے آیا کہ اگر قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ قبر میں جہنم کی آگ لگ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اللہ کا عرش کا سایہ قیامت کے دن نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نہ فرمائی تو میرا کیا بنے گا؟ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جسے تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. میرا کیا بنے گا؟ نامہ اعمال اگر میرے سیدھے ہاتھ میں نہ آیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو کہتا ہوں اگر کہا گیا پڑھ نامہ اعمال تب میرا کیا بنے گا؟
کیا پڑھوں گا نامہ اعمال میں؟ دعا کرنی چاہیے کہ بے حساب بخشے جائیں، دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی جس سے پوچھ گچھ ہوئی وہ ہلاک ہو جائے گا. اللہ سے آسانی کا سوال کرنا ہے. ہمارے زبانوں پہ یہ سوالات یا ہماری زبانوں پہ یہ دعائیں بھی ہوں بھی تو صحیح نا. مولا ایمان سلامت رکھنا، مولا قبر کے عذاب سے بچانا، مولا قیامت کے عذاب سے بچانا، مولا قیامت کی پرسی سے بچانا، مولا قیامت کے حساب سے بچانا، مولا محبوب کی شفاعت عطا کرنا، مولا بلا حساب جنت میں داخلہ دینا، مولا ایمان سلامت رکھنا، مولا میری قبر میں جنت کا باغ ہو جائے، میری قبر میں جنتی کفن آ جائے. ہماری دعاؤں میں کیا یہ الفاظ ہماری دعاؤں کا حصہ بنتے ہیں؟ بھائی جہاں اللہ پاک نے دنیا کی خیر و بھلائی کے بارے میں فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ ہم کو مطلب کہ آخرت کو اچھی کرنے اور عذاب قبر سے بچنے اور آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا نہیں کرنی؟ اللہ پاک قرآن کریم میں متقی پرہیزگار لوگوں کا جو وصف بیان کرتا ہے، خوبی بیان کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کے حضور کیا کہتے ہیں؟ نیک لوگ. بیان چل رہا ہے پرہیزگار لوگوں کا، نیک لوگوں کا، متقی لوگوں کا، جن کو اللہ فرماتا ہے یہ پرہیزگار اور متقی لوگ ہیں. ان کا بیان جو قرآن کریم میں جو ان کے متعلق ذکر کیا گیا، وہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا، رب اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہ معاف کر دے. یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ متقی لوگ ہیں جن کو اللہ پاک متقی و پرہیزگار فرماتا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. یہ متقی لوگ، صدقہ دینے والے لوگ، نماز پڑھنے والے لوگ، تہجد پڑھنے والے لوگ، علم دین، علماء، عالم، مفتی. اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا، جو ولی ہوگا وہ عالم ہوگا، یہ یاد رکھ لیں آپ. یہ علماء، یہ عالم، یہ قرآن و حدیث جاننے والے، قرآن حدیث پڑھنے والے، صائم اللیل، کیا کہ دین کو روزہ رکھنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے، قائم اللیل اور صائم الدہر جس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے حضور روتے ہیں. ہاں میں آپ کو، یہ اللہ کے حضور روتے ہیں، یہ موت کے خوف سے روتے ہیں، یہ قبر کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں، یہ جہنم کی آگ کو یاد کر کے روتے ہیں. یہ حلال روزی کمانے والے ہیں، یہ روتے ہیں. ان کو اللہ پاک کا خوف رلاتا ہے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے. یہ نیک لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عشاء پڑھی، امام صاحب نے سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو امام اعظم پوری رات داڑھی پکڑ کر کھڑے رہے کہ یا اللہ نعمان کو بخش دیو، اللہ تیرے بندے نعمان کو بخش دینا. یہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، آپ دیکھ لو، پڑھ لو آپ ان کی سیرت کو، یہ نیکی کر کے روتے ہیں. ہمیں گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا، یہ نیکی کر کے روتے تھے یہ لوگ اللہ کے بندے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا روئے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. صدیق اکبر روتے، فاروق اعظم روتے، عثمان غنی روتے، مولا علی روتے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. امہات المومنین رو رہی ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، تابعین تبع تابعین رو رہے ہیں، اولیاء کاملین رو رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام خوف خدا سے رو رہے ہیں، اولیاء کرام رو رہے ہیں، غوث پاک رو رہے ہیں، غریب نواز رو رہے ہیں، داتا گنج علی حجویری رو رہے ہیں. یہ تلاوت کرنے والے، یہ قرآن حفظ کرنے والے، یہ عالم، یہ حدیث و قرآن کا علم رکھنے والے، یہ عبادت کرنے والے، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ رو رہے ہیں. یہ امامے باندھنے والے، یہ زلفوں والے، یہ پوری ایک ایک مٹھی داڑھی والے، سنتوں پر عمل کرنے والے، پیارے سے بھائیوں یہ رو رہے ہیں. یہ گناہ سے بچنے والے رو رہے ہیں کہ یا اللہ تو ناراض نہ ہو جانا، اور جو تیری توفیق سے ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے نا مولا قبول کر لینا.
یہ نیکی کر کے روتے ہیں. ہائے افسوس، ہمیں گناہ کر کے بھی رونا نہیں آتا. اللہ پاک اپنا سچا خوف عطا کرتے ہیں. موت کی یاد ہماری، اور تو میں یہ کہ سمجھتا ہوں کہ موت کی یاد ہمیں سدھار سکتی ہے. جب مر جائیں گے تو توبہ کیے بغیر مر گئے تو مر جائیں گے. مرے آپ تو اب تو مرے، توبہ کیے بغیر مرے تو پھر مر جائیں گے. اللہ پاک سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، گناہ سے بچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا، یعنی میں 10واں فرد تھا. اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں. وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے. کون؟ موت کی تیاری کرنے والے، آخرت کی تیاری کرنے والے. وہ دنیا کی شرافت اور بزرگی لے گئے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موت کی یاد اور اس کے بعد کی تیاری کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جب اس دار فنا، یعنی یہ تو دنیا فنا ہونے والی ہے نا، یہاں تو ختم ہو جائے گا سب کچھ، اس دار فنا سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے، تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہاں کی تیاری کرے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا. دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر، تو مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے، اور راہ گیر یعنی راہ چلتا ہوا، راستے میں چلتا ہوا شخص کھیل تماشوں میں نہیں لگتا، بلکہ اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ بھٹک جائے گا. تو ہمیں ہماری منزل کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں دنیا کی لذتوں میں رہ کر نہیں پڑے رہنا. یہاں ہم تو دنیا میں جو پگلے ہو گئے، اس کے پاس یہ ہے تو اس کو پکڑنے جاتا تو جو بچہ کچھ ہے وہ بھی ہمارا چلا جاتا ہے. مجھے کتے کی مثال یاد آ گئی، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ایک کتا کسی کا شکار کر کر اس کا گوشت لے کر بھاگا تو بھاگتے بھاگتے وہ ایک پانی تک پہنچا. تو جیسے کتا پانی میں دیکھتا ہے تو کتے کو اپنی شکل نظر آتی ہے، کتے کو اپنی شکل نظر آتی ہے. تو کتا اپنی شکل دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتے کو تو نہیں پتا چلا کہ میری شکل ہے. کتا بولتے کوئی دوسرا کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی گوشت ہے، یہ میرا بھی گوشت لے لے گا. تو یہ دیکھ کر کتا منہ کھولتا ہے کہ اس کا بھی میں گوشت لے لوں. کتا منہ کھولتا ہے کہ میں اس کا بھی گوشت لے لوں. نتیجہ کیا نکلتا؟ جو اس کے منہ میں تھا وہ بھی چلا گیا. دنیا کے پیچھے پاگل ہوئے کی مثال بزرگوں نے لکھی ہے، یہ والی کتاب جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ پاک آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بیان سنتے رہیں، نیت کرتے رہیں، دل میں نیت کرتے رہیں، یا اللہ اب تک جو ہوا مجھے معاف کر دے، اب تک جو ہوا مجھے معاف کر دے. مولا اللہ ہی توفیق دے گا، وہی راستہ آسان کرے گا، وہی علم دین کی طرف لائے گا، وہی نماز و تقوی پرہیزگاری کی طرف لائے گا. بس بندہ اس کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرے، مولا میں حاضر ہوں، مجھے بدل دے، مجھے بدل دے. اب تو زندگی کا کب چراغ گل ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے. مولا مجھے بدل دے، میں تیرا نیک بندہ بن کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح جو میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت کریمہ بیان کی، اسی میں کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے برے اعمال کی جزا قیامت کے دن تمہیں پوری دی جائے گی. تو اس دن جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اسے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اسی نے حقیقی کامیابی حاصل کی. یہ اتنا
کامن ورڈ ہے اس وقت جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، اسپیشلی جو سوشل میڈیا کے جو دیکھتے جانتے ہیں، کامیاب بنے، کامیاب بنے، ہے کامیاب بنے، سکسیس لائف اور سکسیس اسٹوری ڈھونڈی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا کر جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی تو اسی کی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں حقیقی کامیابی یہ ہے کہ بندے کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دیا جائے، جبکہ دنیا میں کامیابی فی نفسی کامیابی تو ہے، لیکن اگر یہ کامیابی آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہے تو حقیقت میں یہ کامیابی نہیں، نقصان ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ کہ دنیا کی کامیابی کے لیے سب کچھ کریں اور آخرت کی کامیابی کے لیے کچھ نہ کریں، وہ تو یقیناً نقصان ہی میں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کی طرف زیادہ توجہ دے اور ان کے لیے زیادہ کوشش کرے جن سے اسے حقیقی کامیابی نصیب ہو، اور ان اعمال سے بچے جو اس کی حقیقی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ پھر قرآن کریم کی اسی آیت میں آگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، یعنی دنیا کی لذتیں، اس کی خواہشات اور اس کی جو خوبصورتیاں اور عنایاں جس کو کہتے ہیں، کشیشیں اپنی طرف بلاتی ہیں، یہ دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ ان کا ظاہر تو بہت خوبصورت نظر آتا ہے لیکن ان کا باطن یہ فساد سے بھرا ہوا ہے۔ میرے وہ نوجوان اسلامی بھائیوں، شراب تو جوئے تو گانے تو فلمیں تو وہ گناہوں بھرا انٹرٹینمنٹ تو یہ تفریح تو وہ لذتیں تو اس کے پیچھے تو اس کے پیچھے پاگل ہوئی ہے میری یہ نوجوان نسل۔ اور اسپیشلی اس وقت سوشل میڈیا نے اور بہت ساری چیزوں نے عجیب و غریب قسم، پہلے کچھ کرنے کے لیے بندے کو بڑا پیسہ اور کہیں نہ کہیں جانا پڑتا تھا، اب تو ایزی بھی ہے، فری بھی ہے، آسان بھی ہو گیا، سستا بھی ہو گیا، بلکہ فری ہو گیا، مفت ہو گیا ہے، کمال ہو گیا۔ اور سب بس لذت ہے، روکو تو ناراض ہو جاتا ہے، روکو تو ناراض ہو جاتا ہے، روکو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ کھائی میں گرو ہوتے، کوئی روکتا گیا، کھائی میں گر جاؤ گے، گھڑے میں گر جاؤ گے تو اس سے ناراض ہوتے کہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان دنیا کی لذتوں میں، گناہوں بڑی لذتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا، دھوکا ہے، کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا، یا تو ہم ہی ختم ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دنیا کے دھوکے سے بھی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے، لہذا تم فنا ہونے والی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو۔ کیا کمال کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کن گفتگو ہوتی ہے، فیصلہ کن بات ہوتی ہے، کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرما دیا اور کتنا واضح، اس کو کوئی سمجھنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، تھوڑا سا سمجھ دے اپنی حقیقت کرتے یار، ریئلٹی، یہ ریئلٹی ہے کہ جو اپنی دنیا بناتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ فرمایا جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا کو بھی نقصان پہنچے گا، رائٹ؟ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو دنیا بناتا ہے اس کی آخرت کو نقصان پہنچے گا، جو آخرت بنائے گا اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہ ہو گیا، دو صورتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب اس لائن کو سمجھے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی پر ترجیح دو۔ پریورٹی کس کو ہے؟ باقی رہنے والے کو، وہ آخرت ہے، آپ اس کو ترجیح دیں گے، ہمیں اس کو امپورٹنس دینی ہے کہ اگر دنیا خراب ہوتی ہے تو ہو جائے، میری آخرت خراب نہ ہو، یہ ہے ترجیح۔ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، اگر کوئی ڈیل جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے حرام اور ناجائز ڈیل نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ دیکھیں اس کام میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے۔ میرے امیر سنت سے ایک دفعہ بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمایا، کسی نے کہا کہ حضور کچھ مختصر نصیحت کر دیں، کیا فرمایا، کیا عرض کی؟ امیر سنت سے کہا کچھ مختصر نصیحت کر دیں۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا
صرف وہی کام کرو جس میں ثواب ہو، اس کے بعد کچھ نہ فرمایا، صرف وہی کام کرو۔ اب آپ غور کر لیں، کہاں جانا ہے غور کریں، ثواب ہے نہیں ہے ثواب نہ جائیں، کس سے ملنا ہے ثواب ہے نہیں ہے ثواب چھوڑ دیں، ایزی کر دیا بھائی، یہ تو سب کی سمجھ میں آتا ہے، ثواب تو سب کی سمجھ میں آتا ہے یار، یعنی کوئی بالکل ایک وقت کا نمازی نہیں ہے نا، ثواب کو تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ ثواب بھی کوئی چیز ہے، ثواب گڈ ڈیڈز کو، اچھی نیک عمل کوئی چیز ہے، تو بس سب جس کام میں ثواب ہے وہ کرے، جس کام میں ثواب نہیں اس کو چھوڑ دے۔ اب اس کو علم تو سیکھے، پڑھے تو صحیح کہ کس پہ ثواب ہے کتنے ثواب نہیں ہے، کہ اپنے تو پہ فیصلے کرے گا، یہ بھی تو ثواب ہے بھائی، کہاں بولا اس کے یہ ثواب ہے، یعنی جس پہ ثواب نہیں ہوتا اس کو بھی ثواب کر دیتے ہیں، یہ علم کی کمی کی وجہ سے، بلکہ معاذ اللہ گناہ کے کام کو نیکی کہتے کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بعض اوقات تو گناہ کی دعوت، گناہ کرنے کو اجازت دے دیتے ہیں، کر لو اللہ معاف کرے گا، ارے تجھے کس سے اجازت دی تھی کر لو کرنے کی، یعنی یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کر لو کوئی نہیں اللہ معاف کرے گا، یہ میں خاص ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جن کو پتہ ہے کہ ان کے بچوں کے درمیان، ان کے بہو اور بیٹے کے درمیان 3 طلاقیں ہو گئی، طلاق واقعی ہو گئی، بیوی طلاق سے نکل گئی، اب ساتھ رہنا حرام، پھر بھی یہ خاندان کے بڑے بوڑھے بیچ میں آ کر کہتے ہیں چھوڑو کہیں باہر نہیں بات آنی چاہیے، معافی اللہ معاف کرے گا، رہ جاؤ، ارے خدا کے خوف کر بابا، کیوں اپنے بچوں کو حرام کاری پر اتار رہے ہو؟ بھائی ایک چیز ہو گئی ختم، آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ یہ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسے فرضی باتیں نہیں کر رہا میں آپ سے، اور اتنا ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یہ خدا سے نہیں ڈرتے، ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے تھا کہ نہیں ہو گیا ختم، اب جو ہونا تو ہو گیا نا، بھول ہو گئی تو بھول میں بھی ہو گئی، غصے میں ہو گئی تو غصے میں بھی ہو گئی، محبت میں کون طلاق دیتا، پیار میں کون طلاق دیتا ہے، ہو گئی، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، بکرا ذبح ہو گیا، اب آپ ہوتے کون ہے فیصلہ کرنے والے کے رہ جاؤ، اور میں ان مرد اور عورت کو کہتا ہوں جن کو، عورت کو پتہ ہے مجھے 3 طلاق، مجھے یہ فارغ کر چکا ہے، میں طلاق ہو چکی ہے، اب میرے اس کے ساتھ رہنا ناجائز حرام ہے، پھر بھی رہتی ہے، مرد پھر بھی اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، ان کو اجازتیں دینے والوں اور اس کام کو کرنے کے بعد ساتھ رہنے والوں، یاد رکھو تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے، اپنے رب کے حضور کیا جواب دو گے؟ حدود کے معاملے میں کیسی مطلب کہ مداخلت کرنا، اللہ پاک کا فیصلہ فائنل ہے، جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب بہت زیادہ مفتی صاحب کے پاس بھیجیں، الحمدللہ ہم کو یتیم تو نہیں ہے، ہمارے پاس مفتیان کرام نہیں ہے، کسی بھی عاشق رسول مفتی کے پاس جائیں، اس سے بات کریں، وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہ ہو گیا ختم ہو گئی بات، کوئی راستہ ہے، کوئی سی بات رہ گئی ہے، کوئی سا جملہ بچ گیا ہے، وہ راستہ آپ کو بتائے دیں گے، آپ اور مجھے اجازت نہیں ہے، یہ سارے میں گھر کے بڑے بوڑھوں سے، جو بڑی بوڑھیاں ہیں، میں ان سب سے کہہ رہا ہوں، مہربانی کریں، اللہ پاک سے ڈرے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں، تو شریعت کے معاملے میں کبھی بھی اس طرح مطلب کہ کہہ رہا ہے، ایک تو وہ کام ہے کہ نیک ہے نہیں، اس کو نیک سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ایک وہ کام ہے جو گناہ ہے اور نیک سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جس کی اجازت شریعت دی نہیں ہے اور اپنے طور پر کہہ رہے کر لو، یہ نہیں ہوتا، جو اللہ پاک نے جس کے بارے فرما دیا، آپ ہمارا کام سر جھکانا ہے، اللہ کے حکم کا کہ سر جھکانا، وہ حج پہ جاتے تو نہیں کسی پہ دم چڑھ جاتا ہے، حج پہ گئے دم چڑھ گیا، اب بکرا ذبح کرو، ایک جانور ذبح کرو، ایک قربانی دو، اب 700-800 ریال کا بکرا ہے، اور اس کو بولو بھائی جان دم چڑھ گیا، دم کا سنتے ہی دم نکل جاتا ہے، پھر بولتے اللہ معاف کرے گا، ارے بھائی تمہیں دھکا کھانے کی کیا ضرورت تھی، اتنا لمبا سفر کیا، حج فرض تھا، حج فرض ادا کرنے کے لیے آئے ہو، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہی تو ہیں، ادا نہیں کرو گے،
تو خدا کے جو فیصلے ہیں، قرآن و حدیث کے جو فیصلے اس معاملے میں، آپ اور ہم عام آدمی کو اس میں کچھ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی. ارے یار، ایک دوائی بکے ڈاکٹر کے پوچھے بغیر آپ کھاتے ہیں، ریئیکشن ہو گیا تو، گردہ فیل ہو گیا تو، پھیپڑے کو اثر کر گیا تو، دل بیٹھ گیا تو، ہزار قسم کے خیالات آتے ہیں. ڈاکٹر سے پوچھنے میں کیا ہے، فون کر لینا. کرتے نہیں کرتے ہم لوگ، فون کرنا، میں دے دوں نمبر. ڈاکٹر سے پوچھے بغیر ایک ٹیبلٹ نہیں کھانی، اور مفتی سے پوچھے بغیر اتنے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے آپ لوگ. اگر خدا نہ کہتا دوا نے ریئیکشن کیا تو جان چلی جائے گی. اور جس معاملے میں ہم مداخلت کریں شریعت کے معاملے میں، اللہ نہ کرے ایمان چلا گیا تو کیا کریں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے. حقیقت یہ کہ ہم جانتے کیا ہیں. یہ بھی مصیبت ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کتنا نہیں آتا. یہ میں بتا دوں، ہم پر ہماری جہالت پر بھی جہالت لگی ہوئی ہے. ہم پر مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کتنا کچھ نہیں پتا. ہم کو ایک ہی ہے، ہمیں بہت کچھ آتا ہے. ارے بھیا نہیں آتا یار، ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے نہیں پڑھا. ہمیں دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا. غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کرنے نہیں آتا. حرام اور حلال کی تمیز نہیں آتی. وہ بات کرتے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ اچھا بتائے کون سی کتاب پڑھی ہے؟ کتاب تو کوئی نہیں پڑھی. تو کہاں سے آیا؟ اچھا کس کے پاس سو؟ ہم جمعے میں بھی پہنچتے تب ہے کہ جب جمعے کا بیان ختم ہو رہا ہوتا ہے. کوئی عاشق رسول عالم دین سے کوئی واعظ و نصیحت کی باتیں کتنی سنی؟ نہیں آتا. نہیں آتا تو سیکھیں. سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے پاس اتنے ذرائع ہیں. ہفتہ وار اجتماع، یہ جو بھی آپ آئے ہیں ان میں دین ہی سیکھ رہے ہیں نا. ہر ہفتہ وار اجتماع میں، اب تو ماہ ہفتہ وار اجتماع جاری ہے الحمدللہ. تو آپ آئیں بھی اور ہر ہفتہ وار اجتماع شرکت کریں، الحمدللہ علم دین سیکھنے کو ملے گا. ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے میرے سنت کا، تو مدنی مذاکرے میں شرکت کریں. مدنی مذاکرہ لائیو آتا ہے. علم دین کا حصہ سمندر ہے ماشاءاللہ. سوال جواب ہوتے سیکھنے کو ملتا ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان ایڈلٹس کے مدنی سے قرآن کریم مفت تعلیم ہے قرآن کریم کی. اپنے بچوں کو عالم بنائیں. آپ کی یو کے اندر ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ جو دارالعلوم دعوت اسلامی کے وہ قائم کیے ہوئے ہیں. آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. مفتی احمد یار کا نعیم علیہ رحمہ کیا پیاری بات فرماتے کہ بچے اپنی اولاد کو مالدار نہیں دیندار بنا کر دنیا سے جاؤ. کمال کی بات کی ہے. دیندار ہوگا تو دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا. تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی سوچ عطا فرمائے. اور یہ بات کہ باقی رہنے والے کو فانی ہونے والے پر ترجیح دو. یہ یاد کر لیا آپ نے، یہ یاد کر لیں آپ. اور ایک کون سی بات یاد کرائی دی؟ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. تو یہ سوچ سر پر ہاتھ تک کے بندہ سوچے میرا کیا بنے گا. زندگی گزار دی، میرا بنے گا کیا؟ کیا نہیں، میرا کیا بنے گا. عبادت کی یہ تو سارا سنا نہیں، میں نے ریاکاری میں نکال دی. یہ خود سے بات کر رہے ہیں، کسی کو ریاکار بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یار میں نے تو اتنی عبادتیں کی، یہ تو ساری سنائی ہوئی ہیں، اتنے سب کے خیرات کیا سب سنا دیا، اتنی عبادتیں کی سب سنا دیا. کبھی چپ کر عبادت کی وہ بھی بیان کر دی، یہ کہہ کر بیان کر دی، کسی کو بتانا نہیں. بیان تو کر دی. کہیں ریاکاری کی نظر ہو گئی ہوگی تو میرا کیا بنے گا. فلاں صدقہ خیرات تو بہت کیا مگر سنا دیا، ایذا دے دی، تکلیف دے دی. اگر یہ میرا صدقہ خیرات باطل ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. مسجد میں کارپیٹ بھی بچھایا، مسجد میں چندہ بھی دیا، مگر یہ کہ امام صاحب نے اعلان نہیں کیا تو میرے کو بہت برا لگا. تو امام صاحب نام لے کر اعلان تو کرتے، دعائیں کروا دیتے نام لے کر. نیت یہ تھی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے رائے خدا میں خرچہ کیا ہے، کارپیٹ دیا ہے، جھومر دیا ہے، لائٹیں دی ہیں، پہلے پانی کا کولر ہی لگا دیا. بھائی کچھ تو نام تو لے لو امام صاحب، 4 آدمی کو پتہ تو چلے میں نے کچھ نام کچھ کیا ہے. اب احساس ہوا یار یہ کیا کرتا. اگر یہ ریاکاری کی نظر ہو گیا، حب جا کی نظر ہو گیا، میرا کیا بنے گا. شادیاں کرائیں، یتیموں کے لیے اتنا کچھ کیا، وہ سارا مطلب کہ حب جا اور ریاکاری و شہرت کی نظر ہو گیا نا، اللہ نہ کرے سب ضائع ہو گئے تو میرا کیا بنے گا. یہ جو غیبتیں کی، اتنی چگلیاں کی، اتنی تہمتیں لگائی ہیں، میرا کیا بنے گا. یہ سوال لے کر جائیں اجتماع سے.
اور گھر بیٹھی اسلامی بہنیں جو مدنی چینل پر ہیں، یہ اپنی بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، اجنبی مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اجنبی مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، گانے، فلمیں، اور اپنی اولاد کی جو ہم شریعت کے مطابق تربیت نہیں کر رہے. ہر ماں باپ کے لیے ایک سوال میں کر رہا ہوں، جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت دین کے مطابق نہیں کر رہے یا نہیں کی، وہ بھی یہ سوال خود سے کرے قیامت کی جب اللہ پاک نے ہم سے اولاد کے بارے میں پوچھا ہمارا کیا بنے گا. ہر وہ اولاد اپنے آپ سے یہ بات کرے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے میرے رب نے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. ہم سب نے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں. لا ترجعون، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا نہیں ہے، بالکل لوٹنا ہے، اور ہمیں اپنی کرنی کا حساب دینا ہے. کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو یہ سوال سارے اسلامی بھائی اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں، کیا میرا کیا بنے گا. آپ پنجابی میں بولو، میمنی میں بولو، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جس زبان میں آپ کو یہ ورڈ بولنا ہے بولو. میں مہمان ہوں، یا اللہ مجھے کڑو بنو، میرا کیا بنے گا. پنجابی میں بول لے، سندھی میں بولے، انگلش میں بولے، فرینچ میں بولے، جو زبان آتی ہے اس زبان میں بولو بھائی، مگر یہ بولو یا اللہ میرا کیا بنے گا. اگر تو ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا. خدا نخواستہ مولا تیری ناراضگی سے ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا. یہ سارے چیزیں سوچتے رہیں. یقین مانے دروازے کھلیں گے، آنکھیں کھلیں گی، شرح صدر ہوگا. اللہ پاک نے چاہا دل کھلے گا، نیکی کی توفیق ملے گی، عبادت کی توفیق ملے گی، عاجزی ملے گی، عاجزی، اللہ پاک سے معافی مانگنے کی توفیق ملے گی. اور کوئی عجب نہیں کہ جتنی خدا نخواستہ جو نیک اعمال سنا دیے، بتا دیے یا جتا دیے، جو کچھ کیا، کیا عجب کہ بندہ اپنے رب کے حضور تمام چیزوں کو یاد کر کے توبہ کر لے، مولا سارے معاف کر دے. اور اللہ کی رحمت اتنی بڑی کہ یہاں لمحے بھر کی توبہ کرے، اللہ پاک اس کے ساری نیکیوں کو دوبارہ لوٹا دے کہ میرے بندے نے میرے سے توبہ کی ہے. اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. مایوسی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرمائے میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور ہم اس رب کی قسم، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحمت والا رب ہے، کرم والا رب ہے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے نجات دے. تو دعوت اسلامی کا یہ دینی کام آپ کے سامنے ہے. یہ اجتماعات وغیرہ ہمیں نیک بنانے کے لیے، ہمارے بچوں کو نیک بنانے، ہماری نسلوں کو نیک بنانے کے لیے. اسلامی بہنوں کا دینی کام، اسلامی بھائیوں میں دینی کام، بچوں میں دینی کام، مدرسے، جامعہ، مدنی چینل، سوشل میڈیا، کتابیں، یہ جو کچھ ہے سب، ان سب کے پیچھے کیا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. آؤ دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر ہم یہ نیکی کی دعوت مزید عام کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.